اور ہم نے ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ اگر انسانوں کو خداوند متعال کے عدل سے امید نہ ہو، خداوند متعال کے عادل ہونے پر انسانوں کو یقین نہ ہو، تو ان کو ناامیدی پیش آ جائے گی. ان کو وہ یہ سوچیں گے انسان کہ کل کے دن، قیامت کے دن کوئی ہمیں ہمارا حق دلانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا متعال عادل ہی نہیں ہے. جب خدا متعال عادل نہیں ہے تو جس شخص نے ہمارے پر ظلم کیا ہے اس ظلم کا جو نتیجہ ہے یا اس ظلم کا جو انتقام ہے وہ کوئی ہمارے لینے والا نہیں ہوگا، انسانوں کے لیے ناامیدی کا باعث بنے گا. خلاصہ یہ کہ عدل الہی کا جو نتیجہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ نہایت اہم عقیدہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ عدل الہی میں چیز جو اہمیت رکھتی ہے عدل الہی کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ہے، جو دنیا ہے، اوقات ہے، ان کے درمیان ایک خاص سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے، یہ جو کائنات آمد و رفت کر رہی ہے، یہ جو مخلوقات کا آپس میں ارتباط ہے، یہ خاص سسٹم کے تحت، یہ ایک رابطے کے تحت ہے. اس رابطے کا نام ہے قانون فطرت. قانون فطرت یعنی جو دو چیزیں آپس میں اثر انداز ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے، ایک کا دوسرے کے اوپر جو اثر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، وہ ہے قانون فطرت. خداوند متعال نے اس کائنات کو قوانین پر خلق کیا ہے اور ہر چیز کا کائنات میں اس کے مطابق انجام پا رہی ہے. ہر چیز کائنات میں قانون فطرت کے مطابق انجام پا رہی ہے. اگر انسان یہ قانون فطرت جو ہے وہ اس کے مخالف ہو، قانون فطرت کے مخالف ہو، تو اس کو خود کوئی نقصان پہنچے گا. پہلی بات یہ کہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس کو خود کو نقصان پہنچے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ خداوند متعال پر اس کا جو ذمہ داری ہے وہ نہیں ڈال سکتے. وہ خداوند متعال سے شکایت نہیں کر سکتا کہ بھائی کیوں مجھے یہ نقصان پہنچا، بلکہ یہ اس کی خود کی غلطی تھی، یہ اس کی خود کا اشتباہ تھی کہ اس نے اس کام کو، اس فعل کو قانون فطرت کے مخالف انجام دیا. بس در نتیجہ قانون فطرت کے خلاف جو بھی کام انجام قرار پاتا ہے اس کا نقصان خود انسان کو پہنچتا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی خود انسان پر ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری خداوند متعال پر نہیں ہوتی. اس کام میں جو نقصان حاصل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انجام نہیں دیا ہوتا، وہ نقصان اللہ تعالیٰ کی ارادے کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ آپ نے خود نے قانون فطرت کے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا. اس کی کل مثال دی تھی ہم لوگ نے. اگر مثلا ہمیں معلوم ہے کہ قانون فطرت یہ ہے، سسٹم یہ ہے، خداوند متعال نے یہ بات، آنکھ کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا ہاتھ جلے گا. کہ آپ نے اس طرح کا کام انجام دیا، آپ نے اس طرح کی غلطی انجام دی، آپ نے بے دھیانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، اس چیز کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑا. دوسری مثال جو کل ہم نے دی تھی وہ یہ تھی کہ آتا ہے سوئمنگ سیکھے بغیر دریا کے پاس جاتا ہے اور دریا میں جا کر کھیلنے لگتا ہے، دریا کے پاس ساحل کنارے جا کھیلنے لگتا ہے، اور اگر توجہ نہیں رکھتا ہے، دھیان نہیں رکھتا ہے اور سوئمنگ بھی اس کو نہیں آتی ہے تو وہ دریا میں جا کے ڈوب جاتا ہے. تو اس کو نقصان ہوا، اس کو موت آ گئی، اس کو نقصان ہوا، اس کو خسارہ اٹھانا پڑا.
تو یہ خسارہ، یہ نقصان جو اس کو اٹھانا پڑا، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار وہ خود شخص ہے کہ اس نے قانون فطرت کے خلاف ایک کام انجام دیا۔ دریا میں آپ جاؤ گے، آپ کو سوئمنگ آنی چاہیے، اگر سوئمنگ سیکھے بغیر آپ دریا پہ گئے تو آپ کے ڈوبنے کے چانسز زیادہ ہے۔ آپ ڈوب سکتے ہو، اگر ڈوب گئے تو یہ آپ کی خود کی غلطی ہے، کسی اور کی غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی غلطی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر، اللہ تعالیٰ کی عدالت پر کوئی بات، کوئی آنچ، کوئی نقصان نہیں آئے گا، بلکہ یہ آپ کی خود کی غلطی ہے۔ آپ کی خود کی غلطی کی وجہ سے یہ حادثہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، علی عباس آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہو۔ ایڈمن پلیز علی عباس کا جو مائک ہے وہ کھول دے تاکہ اگر اس کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکے۔ علی عباس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ نہیں سر، سوال نہیں ہے۔ علی عباس کوئی سوال ہے، آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں سر، ہاتھ کھڑا کیا تھا آپ نے۔ تو پہلے کیا جو آپ نے آگ کی، میرے پاس ایک مثال تھا پانی کا، وہ کیا مثال سر کیا آپ جو آپ کو کیا بتانا تھا؟ سر آپ نے آگ پہ چھو گے تو آگ جل جائے گا، یہ مثال دیا تھا۔ اور کل آپ نے پانی کا بھی بتایا تھا، پانی پہ ہاتھ چھو گے تو گیلا ہو جائے گا، یہ مثال دینا تھا مجھے بھی، بس آپ نے مثال دے دیا۔ جی ہاں، پانی کی بھی مثال دی، دریا کی ہم نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص دریا پہ جاتا ہے، سوئمنگ نہیں سیکھتا ہے تو اس کی خود کی غلطی ہے، وہ ڈوب جائے گا۔ اس طرح آگ میں کے ساتھ اگر کوئی شخص کھیلتا ہے تو آگ کا کام ہی جلانا ہے، تو وہ جل جائے تو اس کی خود کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کے خلاف برتاؤ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ عدالت نہیں کی، بلکہ یہ اس کی خود کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو تو کر سکتا ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ نہیں ہے؟ خوب، آج شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا کورس۔ آج کا کورس کیا ہے؟ آج کا کورس ہم جو ٹاپک چل رہا تھا ہمارا عدل الہی، اس کو ہم آج جاری رکھیں گے، اسی کا ہم ادامہ دیں گے۔ عدل کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی عدالت کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انسانوں کو اختیار بھی دیا ہوا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے افعال کو انجام دے۔ جو افعال انسان اپنے اختیار سے انجام دیتے ہیں، اگر وہ قانون فطرت کے خلاف ہوئے تو اس کا نقصان انسان کو خود کو اٹھانا پڑے گا۔ اس کی غلطی خود انسان کی ہے، نہ خداوند متعال کی غلطی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت پر کوئی بات نہیں آئے گی، انسان اپنے اختیار سے افعال کو انجام دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے خلاف، اس عقیدے کے افراط و تفرید، اس عقیدے کے دونوں سائڈ پہ دو دوسرے عقیدے بھی موجود ہیں۔ یعنی ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اپنے اختیار سے افعال کو انجام دیتا ہے، تو اس عقیدے کے مقابل میں دو اور عقیدے بھی پائے جاتے ہیں، جس کا نام ہے عقیدہ قدریہ اور عقیدہ جبریہ۔ عقیدہ قدریہ کا یہ کہنا ہے، عقیدہ قدریہ رکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر چیز میں مختار، ہر چیز میں ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی چیز میں نہیں چلتا ہے، ہم ہر چیز میں مختار ہے۔ یہ عقیدے قدریہ والوں کے عقیدے ہیں۔ اس کے برعکس ایک عقیدے رکھنے والا افراد ہے، وہ عقیدے جبریہ رکھنے والے۔ عقیدے جبریہ رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ عقیدے جبریہ رکھنے والے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں مجبور ہیں، ہم کسی بھی چیز میں مختار نہیں ہے، کسی بھی چیز میں ہمارا ارادہ نہیں چلتا، ہر چیز میں جو بھی چیز ہم انجام دیتے ہیں، جو بھی چیز کائنات میں رونما ہوتی ہے، جو بھی فعل انجام پاتا ہے،
ان تمام افعال میں، ان تمام چیزوں میں ہم مجبور ہیں. یہ عقیدے جبریہ رکھنے والوں کا عقیدہ ہے. بس دو عقیدے ہو گئے، ایک افراد کرنے والا عقیدہ، ایک تفرید کرنے والا عقیدہ. دو سامنے عقیدے اختیار کے مقابل یہ دو عقیدے چیز میں مجبور ہے، یا قدریہ یا جبریہ. عقیدے جبریہ رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی جو حمایت ہے، ان کی جو سرپرستی ہے، ان کی حمایت اور سرپرستی ظالم حکمرانوں نے بھی کی ہے. یعنی ظالم حکمرانوں نے بھی ان کی تائید کی ہے، ظالم حکمرانوں نے بھی ان کا سائڈ لیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں ظالم حکمرانوں نے عقیدہ جبریہ اور رکھنے والے افراد کی سائڈ لی ہے، کیوں ان کی حمایت کی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر سے پوچھیں سوال. شناور رضا ہم بولے سوال پھر سے پوچھیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم انسان مختار ہے بعض چیزوں میں، اور بعض چیزوں میں ہم مجبور ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. اس عقیدے کے مخالف، اس عقیدے کے برخلاف کچھ افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں مجبور ہے، ہر چیز میں ہم مجبور ہے، کسی بھی چیز میں ہمارا اختیار نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کام کرنے پر مجبور کیا. جو بھی کام ہم انجام دیتے اس کام پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم وہ کام انجام دیں. اور اس کے عقیدے وہی کہتے ہیں کہ ہم ہر کام میں اختیار رکھتے ہیں، جو بھی کام کرنا چاہے وہ ہم اپنے اختیار اور ارادے سے انجام دیتے ہیں. ان دو عقائد کے، ان دو نظریات کے مخالف، ان دو نظریات کے درمیان جو نظریہ ہے وہ ہمارا نظریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظریہ الامر بین الامرین. اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ عقیدہ جبریہ کی حمایت کیوں کی ہے؟ کیوں ظالم حکمران اس بات کی تائید کرتے تھے کہ ہم اپنے ہر کام میں مجبور ہیں؟ کیوں ظالم حکمران اس بات کی تائید کرتے تھے؟ سر کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو نا کہ وہ سب کچھ کر کے بھی کہ بولتے تھے سب اللہ نے کیا ہے، اس پہ ہمیں کوئی ہمارے پہ کچھ نہیں چاہیے. بہت زبردست یعنی ایک جواب. طریقے سے یعنی وہ بولتے تھے کہ سب کچھ کر بھی لیں اور یعنی بولتے تھے سب اللہ نے کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. جواب بہترین جواب. شناور نے صحیح جواب دیا. جی اسکر آپ کو بھی جواب دینا ہے. سر میں یہ کہہ رہا تھا سر میں گیا ہوا تھا، میں ابھی آیا کلاس میں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سر میں گیا ہوا تھا، میں ابھی آیا. آپ گئے ہوئے تھے؟ کہاں گئے ہوئے تھے بھائی؟ کلاس کے درمیان کہاں گئے تھے؟ سر وہ ہم ادھر گئے ہوئے تھے بہن کے گھر، فیملی پوری. ابھی ہم پہنچے ہیں. اچھا میں ریپیٹ کروں کیا؟ ٹھیک ہے، درس ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ درس کی ریکارڈنگ ایک بار شروع سے سن لینا. وہ انشاءاللہ آپ کو جو لنک ہے وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا. آپ ریکارڈنگ سن لیں. جس نے بھی نہیں سنا، جس کو آواز نہیں آئی، جس کی لائٹ کا مسئلہ ہوا، جس کا جو بھی مسئلہ ہوا، درس ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ شروع سے درس سن سکتے ہیں. شناور نے غالباً جواب دیا. شناور نے بالکل درست جواب دیا. سر وہ ریکارڈنگ گروپ پہ آئے گی؟ یہ سر وہ ریکارڈنگ گروپ جی پہ آئے گی؟ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ آئے گی اور اس کا لنک جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. آپ یوٹیوب سے وہ دیکھ سکتے ہیں. عقیدہ جبریہ کی حمایت ظالم حکمرانوں نے اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے مظالم کی اس طریقے سے توجیہ کرنا چاہتے تھے. وہ اس بات کی توجیہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم اگر کوئی ظلم انجام دیتے ہیں، ہم اگر کوئی غلط کام انجام دیتے ہیں، ہم اگر کوئی بے عدالتی کا کام انجام دیتے ہیں، تو اس کام کا ذمہ دار جو ہے وہ خداوند متعال ہے. ہماری کوئی ذمہ داری اس کے اندر نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی اس کے اندر نہیں ہے. یہ عقیدہ جبریہ کی حمایت کرنے کی وجہ.
کہ کیوں ظالم حکمران عقیدہ جبریہ کی حمایت کرتے تھے، کیوں ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ اب ان دو نظریات کے مقابل، یعنی عقیدہ جبریہ اور عقیدہ قدریہ کے مقابل ایک اور نظریہ ہے، وہ ہے جس کو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہ ہے عقیدہ بین الامرین، الامر بین الامرین، یعنی دو چیزوں کے درمیان ایک چیز جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو، اس کو بولتے ہیں الامر بین الامرین، دو چیزوں کے درمیان ایک چیز، الامر بین الامرین۔ یعنی کیا؟ یعنی عقیدہ جبریہ اور عقیدہ قدریہ کے درمیان ایک چیز جو ہے اسے ہم قبول کرتے ہیں، وہ نظریہ درست نظریہ ہے۔ اس نظریے کو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے پیش کیا ہمارے لیے، اور ہم اسی عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بعض معاملات کے اندر مجبور ہے، اور اپنے بعض معاملات کے اندر مختار ہے، اختیار رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہر چیز میں مجبور ہے یا ہر چیز میں مختار ہے، دونوں چیزوں کو دونوں عقائد کو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نفی کیا، اور انہوں نے اپنا ایک تیسرا نظریہ بیان کیا، اور وہ تیسرا نظریہ یہ الامر امرین، یعنی دو عقائد کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان ایک چیز، کہ ہم بعض چیزوں میں مختار ہے اور بعض چیزوں میں ہم مجبور ہے۔ کوئی سوال؟ نجم، آپ کو کوئی سوال کرنا تھا؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ بعض چیزوں کے اندر مختار ہے، بعض چیزوں کے اندر مجبور ہے۔ مثال کے طور پر ہم کن چیزوں میں مختار ہیں؟ ہم اگر ہمارا دل چاہے کہ ہم فلائی کریں، ہم پرواز کریں بغیر کسی بھی وسیلے کے پرواز کریں، تو ہم پرواز نہیں کر سکتے۔ ہم پرواز نہ کرنے میں مجبور ہے، ہم پرواز نہیں کر سکتے۔ اگر لیکن ہم بہت سارے کام انجام دے سکتے، اس میں ہم مختار ہے۔ مثلا ہم کھانا کھا سکتے ہیں، پینا پی سکتے ہیں، اور آنا جانا کر سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اندر ہم مختار، کے اندر ہم مجبور ہیں۔ اس امرین، یعنی بعض چیزوں کے اندر انسان مختار ہے۔ اس نظریے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک نقطہ بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ انسان جن چیزوں کے اندر مختار ہے، جن چیزوں کے اندر انسان کو اختیار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان چیزوں کا انسان سے مواخذہ کیا جائے گا، ان چیزوں کا انسان سے سوال کیا جائے گا۔ مثلا ہم لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ ماہر ہے، کے دن سوال کرے گا، اور جن چیزوں میں انسان اختیار نہیں رکھتا، جن چیزوں میں انسان مجبور ہے، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال نہیں کرے گا۔ یہاں تک کوئی سوال کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ سب اپنی ویڈیوز وغیرہ بھی بند رکھے، آڈیوز بھی بند رکھے، کوئی سوال ہو تو ہاتھ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔
लो सर। अब हमारी गुफ्तगू आ गई है तकदीर इलाही पर। अल्लाह ताला ने बात चीजों को इंसान की तकदीर में रखा है। जिसे हम किस्मत या मुकद्दर भी कहते हैं। इस बहस को, इस पैराग्राफ को हम किताब के ऊपर से पढ़ते हैं और किताब के ऊपर से इंशाल्लाह इस हवाले से आपको ब्रीफिंग दी जाएगी। तकदीर या किस्मत का माना यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जिस निज़ाम को जारी किया है उसके मुताबिक हर अमल के पीछे कोई सबब होता है। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर जिस सिस्टम को रखा है उस सिस्टम में हर अमल के पीछे, अल्लाह ताला के हर अमल के पीछे या इंसानों के हर अमल के पीछे एक इल्लत छुपी हुई होती है, एक सबब छुपा हुआ होता है। अगर हम किसी अमल के असबाब को जमा कर दें तो उसके एक मखसूस नतीजा बरामद होता है। कभी कभार हमारी नज़र इन असबाब पर नहीं होती और नतीजा बरामद होता है, तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, हालांकि उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अलबत्ता इस कायनात में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब का सब इल्म इलाही में मौजूद है, जिसको लौह महफूज कहते हैं। ठीक है। तकदीर और किस्मत के हवाले से ये कहा जाता है कि मसलन फलां चीज़ हमारे तकदीर में लिखी हुई थी या फलां चीज़ हमारा किस्मत में थी तो इसलिए यूं हुआ। सर जबकि कैसे जी कोई सवाल? सर कौन सा पेज पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर बता दें। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 का नीचे वाला पैराग्राफ। तकदीर और किस्मत के हवाले से ये कहा जाता है कि इंसान मसलन फलां चीज इंसान की किस्मत में लिखी, फलां चीज इंसान की तकदीर में लिखी हुई थी इसलिए फलां चीज वाक़ हुई। जबकि इस्लाम ने तकदीर और किस्मत को यूं तफसीर किया है कि अगर कोई चीज़ आपके साथ वाक़ होती है, अगर कोई चीज़ हादिस होती है, अगर कोई चीज़ आपके साथ पेश आती है तो उस चीज़ के पेश आने के पीछे बहुत सारे असबाब मौजूद हैं, बहुत सारे इल्लतें पाई जाती है। अगर वो तमाम असबाब और इल्लतें पूरी हो जाए, अगर वो तमाम असबाब और इल्लतें पाई जाए, अगर वो तमाम असबाब और इल्लतें वजूद में आ जाए तो उसका नतीजा भी बरामद होगा। मसलन इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं, इसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करूं, इसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करूं। सर 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 एक मिनट। इसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करूं कि मसलन किसी इंसान का मुज्तहिद सर बनना मुख्तलिफ असबाब रखता है कि इंसान कोई सर बहुत बड़ा आलिम बन जाए। सर मैंने देर से ज्वाइन करा था तो मेरी प्रेजेंट लग जाएगी ना? प्रेजेंट इंशाल्लाह क्लास के बाद अब जो अटेंडेंस लग जाएगी ना? क्लास के बाद आपकी जो अभी ग्रुप एडमिन है उनके साथ आप ये बात डिस्कस कर ले, वो आपको बता देंगे सर मैंने क्या सिस्टम अभी अभी ज्वाइन किया है ना, इस वजह से ठीक है। मीटिंग आप अभी अभी ज्वाइन की है। आप क्लास के बाद जो एडमिन है उनसे आप बात कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन सर उनसे उस बात पे तो लिखा हुआ है ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज। ठीक है। ठीक है, एडमिन ने कहा है कि लग आप जाएगी। लगा देगा सर अटेंडेंस। सही। देखिए इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं कि अगर कोई शख्स मसलन मुज्तहिद बनना चाहे, अब मुज्तहिद बनने के लिए उसको
تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اس کو محنت کرنی ہوگی، اس کو سیریس بننا ہوگا، اس کو اپنے جو دوسرے جو مسئولیتیں ہیں، دوسرے جو کام ہیں، وہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے. تو انسان کو مختلف چیز جمع ہوگی تو انسان مجتہد بن سکے گا. یہ ساری علتیں جمع ہوگی تو مجتہد بنے گا، ورنہ انسان مجتہد نہیں بن سکتا. جب یہ سارے علتیں جمع ہو گئی تو انسان کے سامنے ایک نتیجہ برآمد ہوگا. وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان مثلا مجتہد بن جائے گا، ایک بہت بڑا عالم بن جائے گا. تو انسان کے مجتہد بننے کے لیے بہت ساری علتیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری وجوہات پائے جاتے ہیں. ان علتوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو انسان مجتہد بنے گا، اگر علتیں جمع نہ ہو تو نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. تقدیر الہی کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جب انسان کے سامنے بہت ساری جو علتیں ہیں ایک چیز کے ایک نتیجے کے برآمد ہونے میں، اگر وہ تمام علتیں جمع ہو جائے، اگر وہ تمام علتیں پائی جائے تو وہ نتیجہ برآمد ہوگا. اگر وہ علتیں پائی نہ جائے، اگر وہ علتیں جمع نہ ہو، اگر وہ علتیں حاصل نہ ہو تو نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. یہ ہے تقدیر الہی کا کانسیپٹ. سر لیکن کس طرح کی علت ہے؟ سر کلاس ختم ہونے والی ہے نا؟ جی ہاں، کلاس ختم ہونے والی ہے. سر لیکن کس طرح کی علت ہے؟ ابے سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کی کلاس کو یہیں پہ روکتے ہیں. مجھے بھی سر ہم بولے نہیں پورا ہو گیا. کورس سر ہماری اٹینڈنس تقدیر الہی تک ہم اپنا کورس رکھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے. سر اٹینڈنس لگا سکتے ہیں؟ بس لگا دیں. آپ لوگ اپنا نام لکھ لیں. کورس دیکھیں ایک جگہ تک پہنچ گیا ہے تقدیر الہی کے سر ہم آپ سے یہ بول رہے ہیں کہ کس طرح کی علتیں ہم یعنی جمع کریں گے تو ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا. ایک منٹ. احتشام سر نے بند کر دیا ویڈیو. اچھی بات ہے. اسکر بند کرو. شام تو معروف ہے بات گلی کے نکھڑ میں بیٹھا ہوا ہے تو نہیں سکتین. احتشام سر ویڈیو کیوں میوٹ کر دی؟ کر رہے ہیں احتشام. سر اذکر علی عباس علی نبی دانش غزنفر ہوا میں دیکھیں تقدیر الہی میں ہماری بات ہو گئی. تقدیر الہی میں تقدیر الہی سے کیا مراد ہے. اس کے بعد یہ ذکر کتاب میں یہ آیا ہے کہ اس علم کی وجہ سے خداوند متعال ذمہ دار. سر ہم یہ بول رہے تھے تقدیر الہی دیکھیں ہم نے کہا تقدیر الہی کیا مطلب ہے. جب اسباب رونما ہو جاتے ہیں، جب علتیں پائی جاتی ہے ساری، تو اس وقت انسان کے ساتھ ایک چیز پیش آتی ہے. مثلا جب انسان کے سامنے علتیں رونما ہو جاتی ہے، مثلا اجتہاد کی جب ساری علتیں جمع ہو جاتی ہے تو وہ شخص مجتہد بن جاتے. اس کے ساتھ اس کی دوسری مثال جس کی بہت زیادہ لوگ شکایت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی انسان بیمار ہو جائے. جب بیمار ہونے کی تمام علتیں پائی جائے، جب بیمار ہونے کے تمام اسباب پائے جائے تو ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے. مثلا انسان نے
جو طاقتور غذا ہے وہ غذا استعمال نہ کرے، مثلا انسان اپنی صفائی کا خیال نہ رکھے، مثلا انسان اپنے نیند کا خیال نہ رکھے، مثلا انسان ورزش نہ کرے، یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. مثلا انسان بیمار not جب یہ سارے available. وجوہات جمع ہو جائے تو انسان مثلا جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا، جبکہ اس نے خود نے ان علتوں کو جمع کیا ہے. یہ علتیں خود اس کی خود کی وجہ سے جمع ہوئی ہے. اس نے خود نے ان علتوں کو، وہ خود ان علتوں کے جمع ہونے کا سبب بنا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ کو مریض بنائے، آپ کو بیمار بنائے. آپ نے خود نے اس کی علتوں کو جمع کیا ہے جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے ہو. اب دیکھیے کہ یہ جو بیمار ہونا ہے، یہ جو تقدیرات الہی ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ بیمار ہو، یا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مجتہد بنو، یا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مثلا آپ کے ساتھ دوسرا کوئی واقعہ پیش ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں معلوم ہے، لیکن ان سب کے اسباب آپ نے خود نے مہیا کیے. آپ خود باعث بنو کہ یہ سب چیزیں رونما ہو. اللہ یہ سب چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کا اللہ تعالیٰ ارادہ یہ نہیں کیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ چیز پیش آئے، اس کے اسباب جو ہے وہ آپ خود مہیا کر رہے ہیں. جس طرح ایک استاد کسی طالب علم کے حالات سے واقف ہوتا ہے لیکن اس طالب علم کے نتائج کا ذمہ دار نہیں ہوتا. انسان اپنی بے عملی کو چھپانے کے لیے بعض اوقات اپنے مقدر کو برا بھلا کہتا ہے، خود بناتا ہے. حالانکہ مقدر سنوارنا اور بگاڑنا خود انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جس طرح ایک طالب علم کے حوالے سے استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طالب علم کس طرح کا طالب علم، یا طالب علم اچھا طالب علم ہے، یہ طالب برا طالب علم ہے، یہ کس طرح کا طالب علم ہے، استاد کو معلوم ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ استاد کو اس کو فیل کرنا ہے، استاد کو اس کو خراب. خود اس طالب علم کی وجہ سے، خود اس طالب علم کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اس طرح کے نمبر مل رہے. استاد کو صرف اس کا علم ہے. یہ ہے تقدیر کا مطلب، یہ ہے تقدیر الہی سے مراد. اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار خود انسان ہے. میٹنگ کا ٹائم ختم اور سے اس میں تقریباً 2 پیراگراف اس چیپٹر کے باقی ہیں. آپ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ یعنی ہم کس طرح کی علتیں سوالات وغیرہ کا ابھی ٹائم نہیں ہے. سوالات وغیرہ کے لیے آپ لوگ کل ایک بات تو بتائیں، ہم سوالات وغیرہ کے لیے آپ لوگ کل